محسن بیگ صاحب جیل میں ہیں, کوئی سزا تو ان کو نہیں ہوئی, ضمانت ہو جائے گی, تو کسی کا 1 دن 2 دن جیل میں ڈالنا کیا اسے ملزم مجرم قرار دے دیتا ہے؟ اور اگر ہمارے پاس یہ اختیارات ہوں تو آپ کا تو پتہ نہیں بنے گا کیا. اور ویسے بھی تمہارا پاسپورٹ تو یہاں کا ہے نہیں, تم نے تو ہر فلائٹ پہ ٹکٹ بک کرائی ہوئی ہے, یہ بھی ہمیں پتہ ہے, اور تم نے تو بھاگ ہی جانا ہے, اس کو وہاں چھوڑ جانا. خیر یہ بھی ہر آدمی ان میں سے ایک دوسرے سے پہلے بھاگنے کے چکر میں ہے. اچھا پھر کہتا ہے جی گھر کی خواتین کے خلاف بیان بازی نہیں کرنی چاہیے, پھر بولتا بھی ہے. اس نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے 73 کا آئین 4 گھنٹے میں معطل کر دیا. اب آئین معطل کرنا کوئی وزیر اعظم کے اختیار میں نہیں ہوتا, پارلیمنٹ کے اختیار میں بھی نہیں ہوتا, یہ ڈکٹیٹر کرتے ہیں, اور یہ کبھی بھی نہیں ہوا. اصل میں یہ راستہ بنا رہے ہیں ایک غیر آئینی راستہ بنا رہے ہیں آرٹیکل 63 کے لیے, جو کہ واضح کہتا ہے کہ ووٹر ایم این اے اپنا ووٹ استعمال کرے گا, انہیں ڈر ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اسپیکر کے ذریعے اس کو ووٹ استعمال نہ کرنے دیں. اذان تھی اذان ہو جائے پھر کہہ رہے دوسرا بھی آئے. اسٹے پہ لڑانے یہ تو ہمارے قسمت. حکومت کو تجویز آئی ہے کہ 14 کو اجلاس ہونا ہے, 18 کو ووٹنگ کریں گے. یہ بھی تجویز چل رہی ہے, ویڈیو پہ خبر چل رہی ہے. پٹیل صاحب لکھی آئے تو نہ انہیں پوائنٹ سر ہن جو کا گال ہے انہیں لکھیا ہے انہن جا پان لکھندا نہیں وہاں وہیں یاد آ شروع کریں. اچھا تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ انہوں نے 1973 کو جو بھٹو صاحب کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے 4 گھنٹے میں اس کو معطل کر دیا تھا. کوئی وزیر اعظم آئین معطل نہیں کر سکتا, پارلیمنٹ نہیں کر سکتی. یہ تو ضیاء الحق نے ان کے پردادا دادا نے کیا تھا. اصل میں یہ ایسی مثالیں جواز جن کی کوئی بنیاد نہیں وہ دے کر 63 میں
جو یہ داندلی کا اور غلطی کرنے جا رہے ہیں جو کہ ان سے ہوگی نہیں کہ یہ ایم این ایز کو انہیں پتہ ہے, انہیں خدشہ ہے, انہیں ڈر ہے اور انہیں یقین ہے کہ ان کے کئی ایم این ایز ان کے خلاف ووٹ دیں گے, تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں ہم اسے گھسنے ہی نہ دیں, جو کہ ہو ہی نہیں سکتا. 63 کے تحت آئین کے مطابق ووٹ کاسٹ کر لے گا اگر پارلیمنٹ کا رکن, اس کے بعد ریفرنس اس کی پارٹی بھیجے گی الیکشن کمیشن کو, اور الیکشن کمیشن اس کا جائزہ لے گا اور میرٹ پر فیصلہ کرے گا. یہ اس کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس بات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ اب سورج پہ تھوک رہے ہیں. یعنی کہاں شہباز گل جو کونسلر کا الیکشن آج تک نہیں لڑا, اور وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو پر بات کر رہا ہے. مجھے تو میری کہنے میں بالکل آر محسوس نہیں کروں گا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی جیالہ جو ہے گلے ہی پڑ جائے اس کے. ذرا احتیاط سے بات کرنی چاہیے, کیونکہ بھٹو صاحب کا جو سیاست میں مقام ہے وہ بھٹو کے سینٹر پوائنٹ ہے وہ پاکستان کی سیاست کا. 2 قسم کی سیاست ہے پاکستان میں, پرو بھٹو اور اینٹی بھٹو. تیسری سیاست پاکستان میں ہے ہی نہیں, اور تاریخ نے بھٹو کو ہیرو بنایا ہے. اس نے آج کہا کہ بھٹو کو ہیرو نہ بنایا جائے. میرے بھائی, کسی کو کوئی ہیرو نہیں بناتا, ہیرو پیدا ہوتے ہیں, ہیرو لوگوں کو تاریخ بناتی ہے. دیکھو تم لوگ ایک ہیروئن کو کب سے ہیرو بنانے کے چکر میں وہ اور زیرو ہوتا جا رہا ہے. وہ ہیرو نہیں بن سکتا, ہیرو پیدا ہوتے ہیں اور ہمیشہ تاریخ انہیں ہیرو بناتی ہے. آگے چلے جی. یہ کہتے ہیں کہ پھر اردو پر تنقید آئی ہمارے چیئرمین. میرے بھائی, تم اپنے وزیر کہتے ہیں سرکاری اس پہ تنخواہ پہ ہم ان کی اردو ٹھیک کریں گے. میں کہتا ہوں اسی سرکاری تنخواہ پر یا پیسوں پر عمران خان کی اردو بھی اور اس کے دماغ دونوں ٹھیک کراؤ. جو آدمی جرمنی جاپان ملائے, پاکستان کے 12 موسم پیدا کرے, 1 ارب درخت لگائے, حضرت عیسیٰ کو ہسٹری سے غائب کر دے, وہ پاگل نہیں تو اور کیا ہے؟ جو کٹا مرغی انڈے کی باتیں کرے اور پاکستان کا پٹھا بٹھا دے, وہ پاگل نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کے دماغ کا علاج کراؤ اور اس کی بھی اردو کا علاج کراؤ. جو لکھا ہوا خاتم النبیین نہیں پڑھ سکتا, جو روحانیت نہیں پڑھ سکتا, رعونت کہتا رہتا ہے. اور اچھا, کیا اس کے بچے میاں والی بولتے ہیں؟ کیا خان صاحب کے بچے میاں والی زبان میں بات کرتے ہیں کہ یہ بلاول صاحب کی اردو پر تنقید کرنے لگے ہیں؟ اس نے ایک لفظ اور بھی کہا میری شہید بہن میری ماں کے لیے, اور ایک کتاب کا حوالہ بھی دیا, اور ان کے لیے غلط الفاظ استعمال کیے. یہ گل جو بھی ہے, یاد رکھو, سیاست کی حد تک رہو, جذبات کی حد تک نہ آؤ. شہید ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو ہمارے لیے وہ حیثیت رکھتے ہیں. شاید تمہارے اندر وہ وقار, وہ خون, وہ شائستگی, وہ رواداری نہیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر جیالہ اپنے ان قائدین کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے. آگ سے مت کھیلو, آگ سے کھیلو گے تو بسم ہو جاؤ گے. کتاب کا ذکر کرتے ہو تو میں لے آؤں حکیم سعید کی کتاب, جس نے عمران کو یہودیوں کا ایجنٹ 89 میں قرار دیا تھا. میں بار بار لانا چاہتا ہوں وہ کتاب ریحام خان کی, جس کو پڑھ کر شرمندہ انسان ہو جاتا ہے. خواتین تو پڑھ ہی نہیں سکتی اس کو. اس کے لیے آپ کے عمران خان اور یہ جو دوسرے ہیں ان کے لیے کیا کیا لکھا ہوا ہے. اور پھر یہ کہتا ہے کہ جی ہم ایک ایسا شو کریں گے کہ نکسیر پھٹ جائے گی لوگوں کی. او بھائی, تمہارے پاس نکسیر پھٹے ہوئے اتنے لوگ ہیں, ابھی بھی چیک کر کے دیکھو, سب کی نکسیریں پھٹی ہوئی ہیں. تمہاری پوری کیبنٹ میں آدھے وہ لوگ ہیں جن کی نکسیریں آلریڈی پھٹی ہوئی ہیں. ایک صحافی کو کہہ رہا تھا کہ آپ کی سیاسی نکسیر پھٹ جائے گی. بھائی آپ کی تو نکسیریں پھٹی ہوئی ہیں اور اس کو دنیا کو پتہ ہے اور کتابوں میں بھی لکھا ہے. لہٰذا بھٹو صاحب پر بات کرنے سے پہلے عقل سے سوچ لیا کرو. باقی جیل میں آپ کو ڈالنا ہے تو آپ کسی کو بھی ڈال سکتے, اس سے کوئی مجرم نہیں ہو جاتا جب تک عدالت سے سزا نہ ہو. اب آتے ہیں جناب, ایک روایتی ہمارا جو چیخنے چلانے والا ہے, اس نے عمران خان کو ہیرو بنانے کی, کامیاب کرنے کی اور کامیابیاں گنوانے کی کوشش کی کہ جی ہم نے یہ کشمیر کا الیکشن بھی جیتا, ہم نے گلگستان کا الیکشن بھی جیتا. اسی دوران وہ سینٹ کا گیلانی صاحب والا الیکشن وہ بیان کرنا بھول گیا. وہ اسی ہاؤس میں ہوا تھا نا. کیا ہوا تھا؟ کیوں بھاگا حفیظ شیخ؟ وہ دوبارہ ہونے جا رہا ہے. اس نے ہمارے چیئرمین صاحب کے لیے پھر اردو پر تنقید کی. اب یہ موصوف بھی اردو پر, اب یہ سب عمران خان کی نقل کر رہے ہیں جس کو خود اردو بولنا نہیں آتی. تو میرے بھائی, تم کو یاد ہے, تمہارے بارے میں اگر وہ کہے نا کہ مراد سعید آ رہی ہے تو وہ ٹھیک ہی ہوگا ایک لحاظ سے.
وہ جو ہے نا مذکر مؤنث میں وہ ٹھیک ہی رہے گا، کتاب کی روح سے وہ ٹھیک ہے، گرامر کی روح سے وہ ٹھیک ہے، میں بھی یہی کہنا چاہوں گا۔ اور اگر آپ آگے چلے تو اس نے ایک اور بات کی کہ جناب یہ جو چیئرمین ہے اس کو میں سیریس نہیں لیتا۔ اچھا بھائی تجھے کوئی سیریس کون لیتا ہے؟ تمہارا تعارف کیا ہے سیاست میں؟ ہمیں پشتون ایس ایف کے زمانے کے تمہارے قصے پتہ ہیں، ہمیں ایک ایک چیز پتہ ہے تم نمبر 1 کس چیز میں ہو، اور تم تنقید کرتے ہو اپنے سے بڑے سیاسی لوگوں پر جو 3 نسلوں سے وزارت عظمیٰ جن کے گھروں میں رہی ہو، جنہوں نے پاکستان کے لیے جانوں کا نذرانہ دیا ہے، اور تم جیسے لوگ جن کا کردار پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ تم فیڈرل منسٹر ہو، ان غیرت مند پشتونوں کے صوبوں سے ایسا آدمی جس کا تعارف، جس کی ہسٹری ایسی ہے کہ اگر بیان کی جائے تو انسان کو گھن آنے لگتی ہے۔ نانا پتہ ہے مجھے ان کے نانا کو کس لیے بدر کیا گیا تھا، جو والی سوات ہے کیوں بدر کیا تھا اس نے۔ اچھا جی آگے چلے۔ یہ کہتے ہیں پاکستان کسی کا غلام نہیں رہے گا، عمران خان دباؤ میں نہیں آتا۔ اب میں آپ کو لسٹ بتاتا ہوں۔ یہ ابھی چودھری شجاع صاحب بیٹھے تھے، ان کے پیر پڑ رہا تھا۔ یہ جس الطاف حسین کو کہتا تھا غدار ہے، میں اس کو امریکہ برطانیہ سے اس کو غدار کراؤں گا، یہ وہاں پہنچا معافیا مانگ رہا تھا۔ اس نے انڈیا کے سامنے گھٹنے ٹیکے، ابھی نندن کو چھوڑا، کسی کو اعتماد میں نہیں لیا، کشمیر چلا گیا، اور یہ پارلیمنٹ میں کہتا ہے کہ میں لڑ تھوڑی سکتا ہوں۔ یہ آئی ایم ایف کو اسٹیٹ بینک دے بیٹھا، اب اوگرا اور سارے ڈپارٹمنٹ یہ دینے کے چکر میں یہ دباؤ میں نہیں آتا، یہ پیر پڑتا ہے بھائی، یہ دباؤ میں نہیں آتا۔ اور آج کل ہر دوسرے ایک گھنٹے بعد ہی کسی نہ کسی کو پیر پڑتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور کہتا ہے یہ بہادر ہے۔ حامد میر صاحب کو یہ کہتا ہے کہ حامد میر صاحب میرے لیے بڑا خطرناک دن تھا جب مجھ پہ چھاپا پڑا میرے گھر پہ رات کو پولیس کا، اور میں دیوار پھلانگ کے ایسے بھاگا مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کہاں تک چلا گیا، گھر کی خواتین کو چھوڑ کے جو بھاگ گیا۔ آج وہ زرداری صاحب کو دھمکی دیتا ہے، عمران خان اور بندوق۔ یہ کہتا تھا اپنے آپ کو گولی مار لوں گا، سیاست میں آیا، بندوق تھی وہ نہیں چلی۔ کہتا تھا قرضہ مانگوں گا تو گولی مار لوں گا، وہ بھی بندوق اس سے نہیں چلی۔ اب کہتا ہے میری کیا لفظ اس نے استعمال کیا، نشست۔ اب یہ اردو ہے اس کی، شست کہتے ہیں اس کو۔ کہتا ہے میری نشست پہ آصف علی زرداری ہے۔ اور بھائی اس نے 12 سال مسکرا کے جیل کاٹی ہے، اس کی زبانیں کاٹی گئی، کیا کچھ نہیں ہوا۔ پیپلز پارٹی کے جونیئر سے جونیئر کارکن نے تم سے زیادہ سخت اسٹرگل کیے۔ تم اور بندوق کی بات کرتے ہو، تم اور بہادری کی بات کرتے ہو، کسی نے ہاتھ بھی زور سے پکڑ لیا تو چیخنا چلانا شروع کر دو گے۔ مت کرو ایسی باتیں، اور مت کراؤ اپنے ان کھلونوں سے ایسی باتیں مت کرواؤ، ایسا نہ ہو کہ کل ان کو چھڑانے والا بھی کوئی نہ ملے۔ یہ کہتے ہیں کہ جی سب جمع ہوئے ہیں اپنے دفاع، کرپشن کے دفاع کے لیے۔ تو آپ مجھے بتاؤ ایم این ایس ٹی نے زیادہ کرپشن کس کے دور میں دکھائی ہے؟ یہ دوائیں چور، آٹا چور، چینی چور کون ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ نیب ان کے ہاتھوں بلیک میل ہے۔ جب نیب انشاءاللہ اس عدم اعتماد کے بعد آزاد ہوگی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ فلائٹوں پہ رش لگا ہوا ہوگا، یہ بارڈر سے جو ہے بیس بدل کر بھاگ رہے ہوں گے، لیکن ایک ہاتھ کو تو میں نے پہلے ہی پکڑا ہوا ہے، میں نے کہا ہوا ہے اس کے آس پاس کہ بھیا اس کو تو ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دینا، اور آپ کو اندازہ ہوگا وہ کون ہے، وہ سب کو پتا ہے اس کے بارے میں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور یہ کہتے ہیں جی پاکستان کسی کی غلامی نہیں کرے گا۔ اب اس شخص نے جو بلنڈر کیے ہیں انٹرنیشنل آئی آر میں، ریلیشنز میں، پاکستان کو اس نے تنہا کر کے چھوڑ دیا ہے۔ لب و لباب آج کا یہ ہے کہ ہمارے چیئرمین کی پریس کانفرنس کے بعد ان چھوٹے چھوٹے بلونگڑوں کا سورج پہ تھوکنا اچھا نہیں لگتا۔ جاؤ پہلے اپنی حیثیت، اپنا قد دیکھو، اور دھمکیاں نہ مت دو۔ وہ غالب کا ایک شعر ہے کیا جو کس کے باندھیے میری بلا ڈرے، کیا جانتا نہیں ہوں تمہاری کمر کو میں، حیراں ہوں دل کو روؤں تو پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوح اگر کو میں۔ تو ہم تمہاری کمر کو بھی جانتے ہیں، تم زیادہ بات مت کرو، ہم تمہاری کمر کو بھی جانتے ہیں، تم کس کے باندھتے رہو، ہمیں بھی تو 1 منٹ میں جو ہے نا کام کرنا آتا ہے۔ بہرحال آپ سب دوستوں کا شکریہ، میرے خیال میں شارٹ ٹائمنگ میں اتنا میسج کافی ہے۔ پھر کسی کو اگر ٹیمپٹیشن ہوگی تو اس کو پرسکون کرنے کے لیے دوبارہ حاضر ہو جائیں گے۔ بڑی مہربانی۔ چیئرمین صاحب کا آپ نے حوالہ دیا کہ انہوں نے پریس کانفرنس میں انہوں نے ایک اور بات کی کہ
آصفہ بی بی کے پر حملہ کیا گیا ہے، کتنی زیادہ تشویش پائی جاتی ہے پیپلز پارٹی میں؟ کیا یہ ایک حادثہ نہیں تھا کہ جو اچانک ہوا، اور جیسے پہلے بات آئی تھی کہ یہ ایک تکنیکی خرابی کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا تھا، تو اس کو اس حد تک سنجیدگی کے ساتھ لیا جا رہا ہے؟ اس حوالے سے ذرا بات۔ میں نے وہ پریس کانفرنس دیکھی، چیئرمین صاحب نے کہا کہ ہم یہ جائزہ لے رہے ہیں، اور جائزہ لینے کے لیے اداروں سے درخواست بھی کی ہے کیا یہ حملہ ہے یا نہیں، سمجھیں؟ وی آر ناٹ 100% شیور، بٹ ہمیں شک ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ماضی میں ہماری قیادتوں نے قربانیاں دی ہیں ہمارے ساتھ سیاسی جدوجہد کی، جمہوری جدوجہد کے رسی کا جلا ہوا پر بات وہی آغا صاحب نے صحیح کہی، رسی کا جلا ہوا جو ہے نا، پھر وہ دودھ کا جلا ہوا جو ہے، لسی کا جلا، دودھ کا جلا ہوا رسی بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ پٹیل صاحب یہ بتائیے کہ یہ جس طرح کی زبان استعمال کرتی ہے حکومت، ایک طرف ریاست مدینہ کے دعوے ہیں، اسلام میں تو شائستگی جو ہے وہ سب سے اہم ہے، تو آپ جب اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں یہ سارے دعوے جو ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سر دیکھیں، ان کے دعووں، ان کی باتوں کا میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ ان کے پرانے کلپس آپ اٹھائیں۔ اب یہی کہتا تھا جو بلال صاحب کی اردو پہ آج تنقید کر رہا تھا یہ سخت محنتی وزیر، کہ عمران خان آئے گی 2 ارب لائے گا، ایک منہ پہ مارے گی، ایک اس کے منہ پہ مارے گی۔ اب یہ باتیں تھیں اسی، یہ مذاق نہیں ہے کہ ہماری بدقسمتی نہیں ہے کہ یہ بھی وفاقی وزارت کے منصب پہ فائز ہیں، یعنی وفاقی وزیر کا منصب ہی چھوٹا ہو گیا، نمبر 1 بھی آتا ہے، اور پھر یہ نمبر 1 بھی آتا ہے، اور نمبر 1 پتہ نہیں کس چیز میں آتا ہے، یہ اس نے ابھی تک چھپا کے رکھا ہوا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے۔ اگر فیلر صاحب یہ بتائیں، اور قادر بھائی آپ بھی یہ بتائیں کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے رویے سے اسمبلی میں آپ سے بہت سے لوگ تنگ ہیں، یہ کیا ایسی صورتحال ہوئی کہ اسپیکر کے خلاف یا تو آپ نے قیادت کو کہا ہی نہیں کہ جناب ان کے خلاف بھی عدم اعتماد لائی جائے، تو پرائم منسٹر کو آپ نے سافٹ سمجھا کہ اس کے خلاف پہلی لائی جائے، یا آپ کمزور تھے کہ آپ اپنا موقف اپنی قیادت کو نہ دے سکے؟ نہیں جی، دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ڈپٹی اسپیکر وہ جو ساری زندگی کتے لڑاتا رہا ہو، اور آج وہ اس ایوان میں بیٹھ کر قومی اسمبلی کے اور ایک سٹے کے اوپر بیٹھ کر عدالتوں سے سٹے پہ بیٹھ کر جو اس نے ساری زندگی کتے لڑائے ہوں اور باقاعدگی سے شرطیہ پیسوں پہ کتے لڑاتا رہا ہو، آج وہ قومی اسمبلی میں ہماری نمائندگی کر رہے ہو ایز اے اسپیکر کی چیئر پہ بیٹھ کے۔ باقی رہا جو اسپیکر صاحب والی بات، وہ ووٹ جو تھا وہ خفیہ رائے دہی تھے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم قوم کو بھی بتائیں اور ان کو بھی بتائیں کہ اس نالائق کو نکالنے کے لیے اوپن ہوگا، پوری دنیا دیکھے گی کہ ان کے خلاف ان کے اپنے لوگ بھی ہیں، ہم تو ہیں، ان کے جو لوگ آئیں گے اور وہ اوپن نظر آئیں گے۔ وہ اسپیکر والا ووٹ وہ خفیہ تھا، اس میں پتہ نہ چلتا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اصل حقیقت تم لوگوں کی یہ ہے۔ Any other questions? تھینک یو، بہت شکریہ، تھینک یو۔ صاحب کیا ہے